ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر۔ یہ ساڈے علامہ صاحب سرگودا تو تشریف لے کے آئے نے تو بڑی محبت نہ فرمائیے کہ ساڈے دکھ بھی شامل ہوئے نے تے تساں انہاں دا خطاب بھی سننا ہے تے نال سبحان اللہ دی داد بھی دینی، آکو سبحان اللہ۔ ایک بار ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤ، پتہ لگے وہ تساں متوجہ ہو کے سنتے پے ہو۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں زورا سینے دا ٹیلا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا خالد حمید معظمی صاحب خطیب عالم سرگودا، آپ اپنے مواعظ حسنہ دے نال تواڈے دلاں نوں منور فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما حيا قيوما وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارک من مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا نے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف بھی پڑھو اور ذرا قریب قریب تشریف لے آؤ تاکہ بعد جڑے بندے آوان کے انہوں نے پیچھے جگہ مل جائے۔ بہت مہربانی ہے کہ جگہ کافی خالی پئی ہے، ذرا قریب قریب سارے حضرات تشریف لے آؤ، ذرا آگے ہو جاؤ۔ بہت مہربانی، درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں تھانوں بڑی محبت نال درود شریف دی دعوت دیتی، لیکن جویں میں محبت نال دعوت دیتی تسی انہیں محبت نال پڑھیا نہیں کہ نہ بالکل ہی کوئی نہیں پڑھیا، جنہ پڑھیا ہے انہاں بھی بالکل مٹھا مٹھا پڑھیا ہے۔ یاد رکھنا جتنیاں بھی عبادتاں نے انہاں ساریاں عبادتاں دا اللہ تعالیٰ نے تھان اور سانو حکم عطا فرمایا ہے کہ تسی کرو۔ مثلا زکوٰۃ ہے سانو حکم ہے تسی دیو، نماز ہے سانو حکم ہے تسی پڑھو، عمرہ حج جتنے ذکر اذکار نے انہاں سارے دا حکم ہے، جتنیاں عبادتاں نے حکم ہے تسی کرو، لیکن رب خود نہیں کرتا۔ یہ بات ہے، بولو تو صحیح، یہ جگہ ہے نا، رب خود نہیں کرتا، وہ انہاں چیزاں جو پاک ہے، لیکن خدا دی قسم درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جڑا رب خود بھی کرتا تے ایمان والے نے بھی کرتا۔ جدو اللہ ویکھو کیڈا بڑا کام جڑا رب خود کرتا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے لیکن اللہ خود نہیں کرتا، حج عمرہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن رب خود نہیں کرتا۔ لیکن جدو آمنہ دے لال دی باری آتی رب فرماؤندا ہے میں بھی درود پڑھدا، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان والے ہو الصلاۃ والسلام بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ یہ درود شریف پتہ میں تھوڑا دعوت کیوں دیتی ہے؟ علماء کرام تشریف فرما دیں، نوٹ ہوئے نا پرانا پینڈ دا ماحول ہے، میں مثال دیاں تاکہ ہر دن سمجھ آ جائے، نوٹ ہوئے پرانا
چلان دا طریقہ کار کی تھلے نواں درمیان ایک پرانا وہ دیوتے پھر نواں وہ پتہ ہے کیوں اس واسطے اسی وہ پرانا نوٹ جیڑا ہے اس کو نویاں دے وچ رکھ دیاں کہ انہاں نویاں دے لڑ لا کے پرانا چل جائے گا اسی درود شریف دی دعوت اس واسطے دیندے ہاں ساڈی عبادتاں رب کتھے قبول کر دیا سن اسی سرکار دے ساتھ درود سلام پڑھتے رب ساڈی عبادتاں قبول صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ بابا دے بعد پڑھی جھگڑا نہیں اگر جھاگ دے کسی دا حق تھا تو جاگ اگر جھگڑے تے کسی دے تھی بیٹھ کے عزت اور ویکھن واسطے اوتھے جھگڑا کر اگر جھگڑے تے جناب والا کسی دا گلا کرن تے جھگڑا کر جدوں رب دا ذکر ہوے رب دے رسول دا ذکر ہوے جھگڑا نہ کر بلکہ دل لا کے پڑھا کر او دی وجہ ہے خدا دی قسمیں کل جدوں قیامت دا دن ہوے گا قیامت دا منظر ہوے گا آمنا ولا تیرے میرے تے کرم فرما چھڑے گا تے بیڑا او کوئی جانا ہونا جی میرے قبر والے نے کرم فرما چھڑنا پہلا کہ بڑی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ بابا دے بلند ہر بندہ پڑھے صلاۃ و سلام علیہ اگر یہ نہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لو کوئی پڑھو صحیح ضرور صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ کوئی کہیں سے بھی نبی کو پکار سکتا ہے کوئی کہیں سے بھی نبی کو پکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے الحمدللہ کوئی کہیں سے بھی نبی کو پکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے کروڑ سجدے کافی نہیں ہیں پل صراط سے گزرنے کے لیے کروڑ سجدے کافی نہیں ہیں پل صراط سے گزرنے کے لیے ایک نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے اور میں تو سنی ہوں قابل غور جملے نے میں تو سنی ہوں نقیب محفل صاحب تھوڑی نظر کر رہا ہے میں تو سنی ہوں تو خدا سے ہی پوچھ میں تو سنی ہوں تو خدا سے ہی پوچھ کہ کوئی دن نبی کے بغیر بھی گزار سکتا ہے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تیرے محب نو عذاب کوئی نہیں تیرا مخالف جتھے بھی ہوئے کرے عبادت ثواب کوئی نہیں ہم تو صلاۃ و بعد میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ماشاءاللہ میرے تو پہلے علامہ صاحب میں نہ تو واقف نہیں لیکن یقیناً میں بات کر رہا ہوں اور ممبر رسول دے بیٹھا ہوں کہ انہاں دے خطاب تو بعد ضرورت نہیں خطاب دی اور جیڑا انہاں نے خطاب کیتا اللہ تعالیٰ نے دے علم دے اندر عمل دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ پتہ نہیں کتھوں دینے مینوں نہیں پتہ نہ میری انہاں نال پہلی ملاقات ہے لیکن میں بات دسنا چاہتا ہوں کہ جنہاں دا بھی امام ہے اللہ تعالیٰ نے نصیب کرے اور اس طرح اللہ تعالیٰ سن سارے عالم دین عطا فرمائے اور اگر تو سائنہ جی گلنا تے عمل کر لیا میں منہ دی تعریف کرن چاہتا نہیں لاڑا فیملی نال تلہ کے ذمہ داراں دا پتر ہاں تے منہ دی تعریف کرن چاہتے نا میں باتوں کر رہا جڑی حق بات ہے اگر انہاں جڑیاں گلاں کیتیاں نے علماء کرام خاص طور تے سنا خان مصطفیٰ میرے سمیت اور تھوڑے سمیت سارے حضرات اگر انہاں سان گلاں دی سمجھ آ کے اس تو بعد تے عمل ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے نہ دعا دی کوئی جناب والا انکاری والا مسئلہ رہا ہے نہ اصالے ثواب والا رہا ہے کوئی بھی انہاں گٹ چھٹی کوئی نہیں اللہ دے فضل اللہ تعالیٰ نے برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری سیف اللہ سلطانی صاحب آپ دی دادی جان جو کہ اس دنیا تو رخصت ہوئی تسی اور میں مل کے اج انہاں دی روح نو اصالے ثواب کرن دی خاطر حاضر ہاں اور آپ دے والد محترم مرزا خان صاحب اور منظور احمد صاحب دیگر انہاں دے بھائی جڑے نے انہاں دے جناب والا تسی اور میں مل کے انہاں کول اسی بطور تعزیت حاضر ہویا دعا کراں گا میرا خالق و مالک رب العالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ دے قبر دے مرہنو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے بھائیوں تسی اور میں ہر بندہ دوروں اپنے کام چھڑ کے کہ تسی آئے ہو میں بھی کافی سفر کر کے آیا ہاں سارے بندے اپنے گھروں میں چھڑ کے آئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساڈا اتنے آن دا مقصد کی ہے ساڈے جان دا مقصد کی کیا اسی چاول کھانا آیا روٹی کھانا آیا یا اسی صرف انہاں نوں ملن واسطے آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر بندے دے ذہن سوال ہوئے گا اگر نہیں تو میرے ذہن سے سوال ہے کہ جناب اسی اتنا سفر کر کے کیوں آیا پٹرول پھاڑ کے مہنگائی دا دور ہے اور اس تو بعد افراتفری دا عالم ہے آج کسی بندے کو ٹائم ہی نہیں ہر بندہ مصروف ہے مصروفیت دا دور ہے لیکن اس کے باوجود اسی جناب والا اپنے گھراں چھڈ کے اتھے آ گیا وہ دی وجہ پتہ کی ہے میں عام پنڈ دا ماحول ہے اس حوالے نال
نال انشاءاللہ تعالی باتاں کرنی ہے. علمی گفتگو نہ مینوں آندی نہ میں کوئی کرنی ہے اور علمی جڑا خطاب ہو گیا ماشاءاللہ وہی بہت ہو گیا ہے. لیکن میں انشاءاللہ مثالاں دے کے تھانوں چند گلاں سمجھاونیاں نے اور اپنے وقت اندر خطاب کراں گا. عزیزان گرامی قدر توجہ میری طرف رکھنی. علماء کرام باقی حضرات مہمان آندے جاندے رہنے نے چونکہ موقع اس طرح دا. لیکن توجہ میری طرف رکھنی جڑی اسی گھڑیاں بیٹھے ہاں ساڈی کوئی گھڑی ضائع نہ جاوے. اودی وجہ پتہ ہے کی ہے جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہے اوتھے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے. جتھے رب دی رحمت دا نزول ہوئے اگر ایک قطرہ بھی کسی تے پے گیا یقین کر جا تیری دنیا بھی آباد ہے تیری قبر بھی آباد ہو جائے گی. ہم محبت نال سماج کرنا. عزیزان گرامی قدر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا اور میرے دھیان دا مقصد کی ہے. مقصد ایک اے وے جڑا سانو پیغام مل رہا وہ اے وے کہ اساں جناب والا مرزا صاحب انہاں دی والدہ دی روح نو اصال ثواب کرن دی خاطر انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرن واسطے حاضر ہویا. اور دوسرے نمبر تے بات اے وے کہ اسی ایتھے آ کے ایک پیغام لینا چاہتے ہیں. ایک پیغام لے کے آیا. وہ پیغام کی ہے؟ پیغام اے وے اج انہاں میرے بھائیاں دی بزرگاں دی والدہ تیری اور میری دعا دی محتاج ہے. تیری اور میری دعا دی محتاج ہے. میری طرف توجہ رکھنی ہے. انہاں دی جناب والا والدہ تیری اور میری دعا دی محتاج ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جدوں تو تے میں بھی کسی دی دعا دے محتاج ہو. ساڈا مسلماناں دا ایمان ہے مرنا ہے جیڑا اس دنیا دے وچ آیا جیڑا کھڑا رہنا ضرور ہے جیڑا جمیا اس مرنا ضرور ہے. تو جدوں اج او انہاں دی والدہ وہ تیری اور میری دعا کی محتاج ہے تو یاد رکھنا ایک کل تیرے میرے تے بھی وقت ہونا ہے. اساں بھی کسی دی دعا دے محتاج ہوں گے. دنیا داری کا نظام ہے جیسا کرو گے ویسا بنو گے. آج اگر تو کسی واسطے دعا کرے گا کل تیرے واسطے بھی کوئی دعا کرے گا. آج تو کسی واسطے ہاتھ اٹھائے گا تیرے واسطے بھی کل کوئی ہاتھ اٹھائے گا. میرے مسلمان بھائیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر تو کسی واسطے دعا کر چھڑے گا اللہ دی بارگاہ کے اندر اور یاد رکھنا وہ دعا جیڑی تو آج کسی واسطے کر رہا ہے جدو تو مر جانا ہے قبرستان وچ چلے جانا ہے پھر تو بھی اس دعا دے انتظار وچ ہونا ہے. کوئی میرے واسطے بھی سورۃ فاتحہ پڑھ چھڈے کوئی میرے واسطے بھی سورۃ اخلاص پڑھ چھڈے جدو تو انتظار کرے گا تیرے تے بھی کرم ہوئے گا کوئی تیرے واسطے بھی آ. اور پھر اگلی بات ذہن وچ رکھنا میرے مسلمان بھائیو ایتھے آن دا ساڈا مقصد کوئی وے کہ اپنی موت نو یاد کرنا. اپنی موت نو یاد کرنا. میں گھروں نکلیا سرگودے شہر تو نکلیا رستے میں دو تین دوستوں نال ملاقات ہوئی. انہاں پوچھا کتنے جا رہا کوٹ ممن جا رہا. کیوں؟ اس واسطے جی میرے ایک دوست نے انہاں دی دادی جان بہت ہو گئی نے انہاں دا 10 سال ختم ہے میں اوتھے جا رہا ہوں. جس نے بھی پوچھا تھاڑے کول بھی رستے لازماً کسی نے کسی پوچھا ہوئے گا کتنے جا رہے ہو جو فلانے عورت بہت ہو گئی رشتہ دار ساڈی بہت ہو گئی اسی اس سے جناب والا دسنے وچ حاضری واسطے جا رہے ہیں. پتہ لگا سی گھروں نکلے تے ایتھے آن تک سانو او دی موت ذہن دے وچ بار بار آ رہی تے نال یہ بھی سوال آ رہا ہے اج اسی او دے واسطے جا رہے ہیں کل کوئی ساڈے واسطے بھی آئے گا. اج اسی اس واسطے جا رہے ہیں کل ساڈے واسطے بھی کوئی آئے گا. اج اسی اس واسطے آیا اور ساڈا تے نظام پتہ ہے کی ہے اسی زیادہ تر منہ رکھن واسطے جاندے ہاں. بلادری دا منہ رکھن واسطے جاندے ہاں. جی کھرڑ صاحب وہ کل میرا دادا بہت ہوئی آیا سی بھیڑی گل ہے اج میں نہ جاواں کہ اج میں جاواں گا کل میرے پیو بھی مرنا ہے میں نہیں مرنا ہے میرے تے بھی آئے گا. اگر میں نہیں جاواں گا تو پھر اس کتھوں آنا ہے. یاد رکھنا اگر تو کسی دا جنازہ پڑھ رہا ہے اگر تو کسی واسطے دعا کر رہا ہے چیلا میں دسے تے کھول دے کسی پروگرام تے بھی دعا واسطے جا رہا ہے یاد رکھنا منہ واسطے نہ گیا کر منہ واسطے نہ گیا کر. وہ دی وجہ کی ہے وجہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ بڑی جناب والا دی عبادتاں بڑے نمازاں بڑے جناب والا حج حاجی صاحب ساری زندگی جناب والا نمازی ساری لوگ آندے رہے بڑا بڑا نمازی سی لیکن جدو ترکڑی تلنی جدو ترازو تلنا ہے او دے نام اعمال دے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہوئے گی. وہ بندہ رب دی بارگاہ عرض کرے گا یا اللہ میں بڑے حج کیتے میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں میں بڑے صدقے خیرات کیتے یا اللہ میری عبادتاں کتھے گئیاں. رب دی طرف آواز آئے گی تو حج اس واسطے کیتا لوکی مینوں حاجی صاحب آکھن نماز اس واسطے پڑھی لوکی میں نمازی آکھن صدقہ خیرات اس واسطے کیتا لوکی اپنا بڑا صدقہ کرنے والا ہے. لوکاں تے نمازی بھی آپ چڑھیا جو تیرا دل آندا سی او میں لوکاں کول اخوا چڑھیا آخر وچ تیرا کھ بھی نہیں تے پھر تیرے سفر اے تیری نمازاں اے تیرے ذکر اذکار سارے دا سارا تیرا ایتھے رہ جائے گا. یاد رکھ اج تو رب دی رضا
واسطے آ جدو رب دی رضا واسطے آئے گا جنازہ پڑھنا اس میں شرکت کرنا دیگر جتنے بھی ذکر اذکار ہیں یا موقع ہیں انہاں دے وچ رب دی رضا لے کے جا جدو رب دی رضا لے کے جائے گا نا اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کرن واسطے آئے گا وہ تو رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے دا تاجدار بھی راضی ہوگا تیری بلادری دا بھی پھر تیری بلادری دا بھی منہ رہ جائے گا لیکن سانو تو جناب والا بلادری دا ڈھیر منہ ہے اللہ تے اللہ کے رسول دا اتنا نہیں یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو ساڈی فکر کی ہے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب جب خطاب کر رہے تھے میرے ذہن میں بات آ رہی سی اج ساڈا دنیا داری دا نظام ہے میں دعا واسطے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اج ساڈے دنیا داری دا نظام ہے کہ جناب اے بیمہ پالیسی ہر بندہ جاندا ہے بیمہ پالیسی کس نے ایجاد کی رب نے کی ہے بولو رب نے کی تھی نہیں اچھا سرکار نے کی تھی نہیں کسی نبی کسی ولی کسی غوث قطب بغداد کسی نے نہیں کی تھی یہ سوال یہ کوئی جواب ملے گا جناب ایک کوئی عام بندہ ہے جس نے بیمہ پالیسی میں وہ حق نہیں بول رہا نہ میں کوئی وہ حق ہاں لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک بندے نے بیمہ پالیسی کرائی 10,000 روپیہ 5,000 20,000 روپیہ سالانہ اس نے جناب دیتا ایک سال دیتا دوسرے سال دیتا تیسرے سال وہ بندہ فوت ہو گیا جدو بندہ فوت ہو گیا فوت ہونے تو بعد اس نو 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ وہ تے گھر والے نو مل جائے گا انجے گل سارے بولو انجے گل وہ تے گھر والے نو مل جائے گا میں جدو یہ گل سنی میرے کو ایک بندہ ہے اس میرے نال گل کیتی میں سوچا میں جب پا گیا میں کہ ایک بندے نظام بنایا ایک بندے قانون بنایا بیمہ پالیسی ایک دو پالیسیاں اس نے کرائیاں وہ مر گیا وہ تے گھر والے نے 50 لاکھ مل گیا وہ تے گھر والے نے کروڑ مل گیا اور جڑا ایک بندے نے پالیسی بنائی وہ کا گھر والے نے مل گیا تے جڑی رب نے پالیسی بنائی قرآن والی اللہ کے بہت سبحان اللہ کو بڑی گل کرانے سبحان اللہ کو سبحان اللہ سارے یار اللہ کا کو سبحان اللہ اور جڑی ایک بندے نے پالیسی بنائی او تے تیرا ایمان ہے او تے تیرا یقین ہے کہ مرن تو بعد تیرے گھر والے مل جائے گی مرن تو بعد تیری اولاد لو وہ پیسہ مل جائے گا کہ جن پالیسی رب نے بنائی ہے تے یقین رکھو کہ تیرے قبر استغفار پہنچ عزیزان گرامی قدر لیکن بات یہی ہے کملی والے دے علماء نے بڑی سونے گل کے دیا تھا تیرا غافل نہ ہو دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ماشاءاللہ قادری صاحب بہت اچھا چل رہا ہے اللہ مزید برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے اسرار بارک برکت عطا فرمائے میرے مسلمان بھائیو میں بات بڑی خوبصورت کرنا چاہتا ہوں لیکن توجہ میری طرف رکھنی اور میرے مسلمان بھائیو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سارے ثواب دے نظریے نال کرنا ہے ذہن وچ بات رکھنی جیسا کرو گے ویسا کرو گے آج اسی کسی واسطے دعا کر رہے ہیں میرے واسطے بھی کوئی دعا کرے گا عزیزان گرامی قدر مہمان کوٹیاں مندار اے تیرے پریوار سارے ایک ہی رہ جان گے تیرے قبر دے اندر تیرے نال جانا میرا نیک عمل تیرے نال جا کملی والے دے غلام نے بڑی سوچ کر کے دعا کی غافل نہ ہو دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بلا غافل نہ ہو دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور بغیچے چھوڑ کر زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر جدو مر بینا نا چودھری نے کسی یہ نہیں آخنا میں چودھری نہیں تھے چاک لے آؤ آخنا میت میں تھے چاک لے آؤ جدو ملک نے مر بینا وزیر اعظم نے مر جانا ہے آخنا ہوتی میت میں چاک لے آؤ وہ یہ تیری چودھراہٹ اے تیری ملکیت اے تیری وزارت اے سارے کا سارا یہ ختم ہو جانا ہے جدو روح نکل گئی وہ جو تیرے گھر والے بھی تیرے کو ڈرتے رہنا تیری اولاد نے تیرے کو ڈرنا ہے یاد رکھ آج تیرے کو وقت ہے آج گھڑیاں نے اس اپنی اگلی قبر کی تیاری کر لے میرے مسلمان بھائیو آج اگر تو کسی واسطے دعا کر تیرے واسطے کوئی دعا کرے گا میرے مسلمان بھائیو بات بڑی قابل غور ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی یا اللہ
میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما اور قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں انہاں سارے کی بخشش فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، میں دعا نہیں یا کسی اور بندے نے دعا نہیں کی تھی، یہ دعا کی تھی اللہ کے نبی نے۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ رب نے دعا ایڈی پسند آئی، رب نے قرآن کی زینت بنا چھڑی۔ آئے ہائے، رب نے یہ دعا ایڈی پسند آئی، رب نے قرآن کی زینت بنا چھڑے، رب نے ایڈی پسند آئی، مدینے والی سرکار نے ایڈی پسند آئی۔ ہر نماز دے بھاویں کوئی دیوبندی شیعہ کوئی نہیں کسی مسلک نال تعلق رکھنے والا ہے، جب نماز مکمل کرے گا اینڈ تے آ کے ابراہیم علیہ السلام دی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ جیڑا بھی نماز پڑھے گا یا کے مکائے گا یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، قیامت تک آنے والے مومنہ سارے کی بخشش فرما۔ اچھا اور بات بڑی قابل غور ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز رب دی پڑھ رہا ہے، پڑھ خود ہو رہا ہے، لیکن اس نماز میں دعا پہ کرتا ہے یا اللہ میری بخشش فرما چھڑ۔ اچھا نماز میں تو اس نے دعا کی تھی یا اللہ میری بخشش فرما، نال اس نے دعا کر چھڑی بھاویں مار پہ زندہ تے بھاویں مر گئے نے، اس نے پھر بھی نماز میں دعا کی تھی یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر نماز میں دعا جائز ہے سلام پھر کے پھر تینوں کیوں پیڑ پہ جاتی، پھر کیوں نہیں تو دعا کرتا؟ جب نماز میں تو دعا کر رہے ہیں کہ بعد ہی دعا کی تو غلط ہو گئی، پتہ لگا جیڑا کام نماز دے وچ جائز ہے وہ تو باہر بھی لازمانی جائز ہے۔ تو والدین کے حوالے نال ایک بات کرنا چاہنا ہوں عزیزان گرامی قدر، والدین واسطے دعا اور قیامت تک آنے والے مومنوں واسطے دعا یہ اللہ کے نبی نے کی تھی اور اللہ نے اس کو قرآن کی زینت بنا چھڑیا۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرمائے جے، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی یا اللہ جیڑا جنت دے وچ بندہ میرا ساتھی ہونا ہے یا اللہ مینوں وہ دی ملاقات کرا چھڑ۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، بات بڑی قابل غور ہے، پیغام لے کے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ جیڑا جنت وچ بندہ میرا ساتھی ہونا ہے یا اللہ میری کو دے نال ملاقات کرا، وہ بندہ میرے اس دنیا دے وچ ملا چھڑ۔ جدوں اے دعا کیتی رب نے دعا نو قبول فرمایا، حکم ملا فلاں پنڈ دے اندر فلاں مین بازار دے اندر اوتھے کسائی ہے، اوتھے کسائی ہے، اللہ دا نبی دعا کر رہا ہے یا اللہ جیڑا میرے نال ہونا ہے جنت وچ او دے نال میری ملاقات کرا۔ تے رب دی طرفوں پیغام آیا فلاں بازار دے اندر فلاں پنڈ دے وچ ایک بندہ تے ہے کسائی گوشت کردا وے، او تیرا جنت دا ساتھی ہے۔ اللہ کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کے بعد پیغام ملا فلاں پنڈ کے اندر چلے جاؤ، فلاں بازار کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام آپ چلتے چلتے جناب والا جب اس بازار کے اندر پہنچے وہ تے کسائی بیٹھا لیکن گوشت ختم ہو گیا، وہ تیاری پیا کرتا ہے اپنے گھر کی طرف جان واسطے، اپنے گھر کی طرف جان کی تیاری پیا کرتا ہے۔ ان توجہ فرمایا میرے مسلمان بھائیو، یہ جناب والا مرزا خان صاحب نے آج اپنی والدہ واسطے اس محفل پاک نو کرایا ہے اور دیگر جڑے انہاں دے بھائی نے میرے مسلمان بھائی محمد حیات خرر صاحب اور دیگر جڑے انہاں دے بھائی نے انہاں نے اپنی والدہ دی سارے ثواب واسطے دعا کی اس محفل پاک نو سجایا ہے۔ میرے مسلمان بھائی یاد رکھیں کہ تھاکے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صدقہ دین او جاریہ، فرمایا مرن تو پہلا ایک ایسا صدقہ کر کے جاؤ مرن تو بعد تانوں فائدہ ہوندا رہے، مرن تو پہلا یہ صدقہ کر کے جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا غلام نے رضی تے سنیا وہ کی صدقہ ہے کس طرح دا صدقہ ہے، فرمایا سڑک بنوا دے، لوگ جتنے تک سڑک تو گزرن گے تو مر بھی جائے گا تیری قبر میں جو دا ثواب پہنچتا رہے گا، تو مر بھی جائے گا قبر تے وہ دا ثواب پہنچتا رہے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلامو اپنی اولاد کو چنگے راہ تے لا کے جاؤ، اپنی اولاد کو نیک راستے تے لا کے جاؤ، نمازی بنا کے جا، اچھا بنا کے جا۔ اے مدینے میں تاجدار سانو دا فائدہ کی ہوئے گا، فرمایا فائدہ نہیں ہوئے گا، تو مر بھی جائے گا قبر تے چلا جائے گا۔ تیری اولاد نماز واسطے جائے گی، وہ باویں تیرے واسطے دعا کرے یا نہ کرے، جب نماز پڑھے گا جتنی نماز کا ثواب رب اس کو عطا فرمائے گا اتنا تیری قبر کے اندر وہی ثواب عطا فرمائے۔ وہ تیرے واسطے دعا کرے یا نہ کرے، اور توجہ فرمائے جے میرے
مسلمان بھائیو آج پیغام لے کے جانا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے واسطے دعا کرے یا نہ کرے وہ تیرے واسطے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے فرمایا وہ نماز پڑھے گا وہ دی نماز دا ثواب تیری قبر دے اندر تینوں پہنچ جائے گا اور تیسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم دے کے جا ایسا علم دے کے جا اس علم کو جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے تو مر بھی جائے گا وہ علم جتنے تک اگے چلتا جائے گا وہ ثواب تینوں قبر دے وچ پہنچدا صاحب نے میں مبارک دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے دو پتروں جناب والے دین دے راستے سے قربان کر چھڑیا جتنے تاکہ نمازاں پڑھان گے اے جمعے پڑھان گے اے واعظ و نصیحت کرن گے اے خطاب کرن گے جتنے لوگ فائدہ حاصل کرن گے اس ایک ایک دا بندے دا ثواب ایک مرزا نوں بھی ملے گا مرزا دی ماں نوں قبر دے اندر بھی ملے گا مسلمان بھائیو توجہ فرمائے جی میں بات ایک کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی چلتا چلتا جب اس بازار کے اندر گئے نے جب بازار کے اندر پہنچے نے اس جناب والا کسائی نال ملاقات ہوئی جب کسائی نال ملاقات ہو گئی میرے مسلمان بھائیو جب کسائی نال ملاقات ہوئی وہ کسائی تیاری کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں جب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب السلام آپ ہی ہوتے نال چلتے چلتے ہوتے گھر کے اندر گئے نے تے ویکھے ایک عورت بڈھی مائی ہے اس جناب والا اٹھا کے اس نے باہر لے گیا اس کسائی نے اپنی ماں کو اٹھایا غسل دیتا نوے کپڑے پہنائے اگلے کپڑے خود اپنے ہاتھاں دے نال دھو چھڈے خود اپنے ہاتھاں دے نال دھو چھڈے اج تو اسی اپنی بیوی نے نہیں آندے کہ تو میری ماں دی خدمت کر لے اج نو اپنی ساس دی خدمت نہیں کردے میرے مسلمان بھائیو اگر میں ساری بات برباد لمبی ہو جائے گی لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور جو کسائی ہے اس میں جناب والا اپنی ماں کے ہاتھ نال کپڑے دھوتے دھون تو بعد جناب والا وہ جڑا گوشت لے کے آیا سی اس گوشت نوں پکایا پکان کے بعد اپنے منہ میں چبایا چبا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی ماں دی منہ دے اندر پیا رکھدا ہے جدوں ماں دے منہ وچ رکھے نے ماں دے ہونٹ حرکت دے اندر آئے نے ماں دے ہونٹ حرکت دے اندر آئے نے ہن توجہ فرمایا جی جنہاں دی ماں نے انہاں دی نظر پیا کردا وا جنہاں دی ماں چلیاں گئیاں نے اللہ تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے لیکن آؤ میرے مسلمان بھائیو غور کریا جے میرے جملہ دے او بڈھی مائی ہے او دے ہور حرکت دے اندر آئے نے جدوں حرکت دے اندر آئے نے اس بی بی نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ اے میرا پتر میری خدمت کر دے اس نو جنت اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا اس مائی نے کی دعا کی کہ جنت وچ اے جڑا میرا پتر ہے اس نو موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنایا ماں نے جدوں یہ دعا کی ادھر رب دا حکم سی وہ کسائی تیرا جنت دا ساتھی ماں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی دے کول گئے جا کے آندے نے او کسائیا تینوں مبارک ہوئے رب تیری ماں دی دعا نو قبول فرما رب نے تیری ماں دی دعا نو قبول فرما لیا میرے مسلمان بھائیو ماں ایک ایسا رشتہ ہے آخری بات کرنا چاہتا ہوں ماں ایک ایسا رشتہ ہے کائنات کے اندر کا نعم البدل ہوئے ماں دا نعم البدل کوئی نہیں پتر صبح جاندا ہے اپنے کاروبار واسطے محنت مزدوری واسطے شام نو گھر واپس آندا ہے تیرے بچیاں دی نظر تیرے ہاتھ وال ہوئے گی ساڈے واسطے کوئی شے لے کے آیا یا نہیں آیا تیری بیوی دی نظر تیری جیب تے ہوئے گی صبح دا گیا کوئی شے لے کے آیا یا نہیں آیا خدا دی قسم تیری ماں ایسے جی دی نظر تیرے چہرے تے تیری ماں دی نظر تیرے چہرے پہ ہوئے گی لیکن وقت بڑا عجیب آ گیا ہے ہن توجہ کرے جے میرے مسلمان بھائیو وہ جڑا محنت مزدوری کرن والا ہے گھر آ کے بیوی نہ آتا ہے آج دیہاڑی نہیں لگی آج دیہاڑی نہیں لگی جدوں وہ یہ گل کردا نا میری دیہاڑی نہیں لگی اس وقت میرے مسلمان بھائیو بچے بھی رون لگ پیندے نے بیوی بھی لڑن لگ پیندی بیوی بھی لڑن لگ پیندی ادھر ماں بات نہیں پترا کوئی گل نہیں آج دیہاڑی نہیں لگی کل لگ آج دیہاڑی نہیں لگی کل میری دیہاڑی لگ جائے گی میرے مسلمان بھائیو ماں ایک ایسا رشتہ ہے کائنات جس کا نعم اور بدل کوئی نہیں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کائنات نعم اور بدل کوئی نہیں ماپے والدین کی بات کر رہے ہیں ماپے باپ ہوئے یا ماں ہوئے میرے مسلمان بھائیو کائنات جتنے رشتے نے تیرا بھائی ہے اس نے تیرے کسی لالچ نہ تیرے نال پیار ہوئے گا اس نے پیسہ دا یا مشکل وقت ہے تو دا سہارا بنے گا وہ تیرا جناب والا تا تیرے نال قریب رہے گا تیرے یار بیلی لالچ واسطے تیرے نال پیار کرن گے خدا دی قسم ماں پیو دے ایسا رشتہ ہے جڑا بغیر لالچ تو تیرے نال پیار کرے عزیزان گرامی قدر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سوچ کر کے تلاوت فرماتے ہیں لوگوں دنیا والے
جڑا ماں باپ دا رشتہ ہے کائنات جڑا یہ محبت ہے کوئی نہیں اوے بھائی بھائیاں دے یار درد بنا دے بھائی بھائیاں دیاں باپ سنا دے یار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں خدا دی قسم ہے جب ایک بار ماں تیرے سامنے آ جائے ساری تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے اللہ تعالیٰ جنہاں دی والدین سلامت نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنے والدین کی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں دی اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے وما علیہ الا البلاغ جزاک اللہ ماشاءاللہ